سنو، زندگی میں کچھ وقت ایسے آتے ہیں جب انسان اپنی قسمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے، اس کی محنت رائے گاں جا رہی ہے، اس کے راستے بند ہو رہے ہیں۔ لیکن سنو، جب اللہ تعالیٰ کسی کی تقدیر بدلنے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی کچھ نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانیاں ہر کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن جو سمجھ جائے، جو پہچان لے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آج میں تمہیں وہ 3 نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت بدلنے والا ہے۔ لیکن پہلے ایک بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، اس کے دل کو اسلام کی طرف کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں روشنی آنا شروع ہو جائے، جب تمہیں نیکی کی طرف رغبت ہونے لگے، جب تم بے مقصد زندگی گزارنے کے بجائے کچھ بڑا سوچنے لگو، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدلنا چاہتا ہے۔ سنو، کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک تمہیں اپنی زندگی بے مقصد لگنے لگتی ہے؟ وہی کام جو تم پہلے شوق سے کرتے تھے اب دل نہیں چاہتا، وہی محفلیں جو پہلے پسند تھیں اب عجیب سی لگتی ہیں۔ اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بے چینی عام نہیں ہوتی، یہ تقدیر بدلنے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جگا رہا ہوتا ہے، تمہارے دل میں سوال ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کچھ لوگ ڈپریشن کا نام دے کر ان احساسات کو دبا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سمجھ لیتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تمہیں بڑی کامیابی دینے والا ہوتا ہے تو پہلے وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بدلتا ہے۔ وہ تمہیں ان چیزوں سے نکالتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، تاکہ تم نئی راہوں کی طرف جا سکو۔ سنو، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ زندگی ایک دائرے میں گھوم رہی ہے، اگر تمہارا دل بے چین ہے، اگر تم اپنی موجودہ حالت سے تنگ آ چکی ہو، تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس بے چینی کو سمجھ کر عمل کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر وہیں رہ جاتے ہیں جہاں پہلے تھے۔ یاد رکھو، یہ نشانیاں صرف کامیابی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کی ہر پریشانی، ہر آزمائش، ہر تکلیف اور ہر صبر کے آخری درجے پر پہنچ جانے والے بندے کے لیے بھی ایک پیغام ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے ہر ممکن کوشش کر لی، ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، ہر راستہ اپنا لیا، لیکن پھر بھی کوئی راستہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا؟ کبھی ایسا لگا ہے کہ تمہاری دعائیں عرش تک پہنچ ہی نہیں رہے؟ تمہیں لگنے لگا ہو شاید اللہ نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کسی کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ جب وہ کسی کو بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہیں اس کے مقدر میں ایک بڑی تبدیلی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ صبر کے آخری مقام تک پہنچنے سے پہلے ہمت ہار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا نظام کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے،
اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک اصول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ضرور آزمائے گا، وہ تمہیں خوف میں مبتلا کرے گا، تمہیں بھوک لگے گی، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہاری جانوں کو آزمائش میں ڈال دیا جائے گا، تمہارے ارد گرد کے حالات بگڑ جائیں گے، لیکن جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جب اللہ کسی کی تقدیر بدلنے لگتا ہے تو وہ اس کے صبر کی حدیں آزمانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، بڑے فیصلے آسان نہیں ہوتے، بڑی تبدیلیاں یوں ہی نہیں آتی۔ جب اللہ کسی کو کچھ بڑا دینے لگتا ہے تو پہلے اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محروم کر دیتا ہے تاکہ وہ بڑا حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ تمہیں ایسے حالات میں ڈال دیا جائے گا جہاں تمہارے دل میں سوال اٹھیں گے، یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یا اللہ، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہے؟ یا اللہ، میں نے تو تیرا راستہ اپنایا تھا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، تمہیں مایوس کرنے لگتا ہے، لیکن جو بندہ ان وسوسوں کے باوجود صبر کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، ان پر جھوٹے الزامات لگے، اپنے بھی دشمن بن گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری میں مبتلا کیا گیا، مال، اولاد، سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں سخت ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا، طائف میں پتھر مارے گئے، اپنوں نے دھوکہ دیا، لیکن اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا۔ یہی راز ہے، جب تم دیکھو کہ تمہاری آزمائش بڑھتی جا رہی ہے، جب تمہارے صبر کی انتہا ہو رہی ہے، جب ہر چیز تمہارے خلاف جا رہی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کچھ بڑا دینے والا ہے۔ اگر تم نے یہ صبر کر لیا، اگر تم نے اپنے رب پر یقین قائم رکھا، اگر تم نے ہمت نہ ہاری، تو وہ وقت آئے گا جب تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ آسانی آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی آزمائش کے آخری درجے تک جانا ہوگا۔ سنو، اگر آج تمہارے لیے حالات سخت ہو رہے ہیں، اگر تمہاری مشکلات بڑھ رہی ہیں، اگر تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہے، تو گھبراؤ مت۔ یہ اللہ کی دوسری نشانی ہے کہ وہ تمہیں کسی بڑی تبدیلی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ دیکھو، اگر تمہارے ساتھ ہر چیز الٹی ہو رہی ہے، اگر تمہارے راستے بند ہو رہے ہیں، اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہے، اگر تمہاری آزمائشیں طویل ہوتی جا رہی ہیں، تو گھبراؤ مت۔ اللہ جب کسی کی تقدیر بدلنے والا ہوتا ہے تو وہ آزمائشوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک بندہ مکمل طور پر تیار نہ ہو جائے۔